आज कई चीज़ें हैं मेरे पास, तो मैं पार्ट्स में रोज़ एक मुद्दा लेके चलूँगा। तो आज आसिम बाजवा साहब हैं, जिनके बारे में मैं और पाक फ़ौज के बारे में बताना चाहूँगा। दीगर जो इश्यूज़ हैं उसमें ज़ाहिर है वो इंडिया में कुछ मामलात ऐसे चल रहे हैं सिक्युलरिज़म को लेके, और अब जो स्वीडन में जैसे हुआ तो ऐसा इंडिया में तो रोज़ की बात है ना। उसके हवाले से बात करनी थी। बलूचिस्तान और सिंधु देश के हवाले से काफ़ी डेवलपमेंट्स हैं, वो चीज़ें हैं। और कराची का केस इन ए सेंस इस तरह नहीं है कि मैं उसको कोई सिंध से अलग काउंट कर रहा हूँ या वो, क्योंकि मेरे सिंधी दोस्त हैं ना, वो सिंध की तबाही बर्बादी, कराची की बर्बादी पे बोलते नहीं है कुछ। लेकिन जब बात करो ना कराची तो फ़ौरन कहते हैं तुमने सिंध क्यों नहीं बोला साथ में, तुम अलग करना चाह रहे हो, ये वो टोपी ड्रामे बहुत हैं, वो मैं पूरा उसमें एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं कोई कराची को अलग से वो नहीं, लेकिन बहरहाल कराची का एक केस है, अलग से एक केस है। कराची कंट्रीब्यूट करता है पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर में, पूरा पाकिस्तान कराची के नाम पे अय्याशियाँ करता है, और जब कराची को देने का टाइम आता है तो सबके ड्रामे मुझे पता है ना, मैं तो उधर का हूँ और अंदर का हूँ। तो मैं आप लोगों को डिटेल में अब कराची का भी केस बताऊंगा, लेकिन एक दो दिन लग जाएंगे। मैंने आज आर्मी के हवाले से प्रोग्राम करना है। देखें, आसिम बाजवा की जो बाजको कंपनी है उसके हवाले से जो स्टोरियां चल रही हैं, तो उसमें आपको एक चीज़ नज़र में रखनी होगी कि मेजर गौरव आर्या ने तो मेरा ख्याल है काफ़ी अरसे पहले, 4-5 हफ्ते पहले ही इसके बारे में बता दिया था। और अहमद वकास गोराया जो हॉलैंड में रहते हैं, ब्लॉगर जो हैं, उन्होंने भी काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि वो एक स्टोरी पे अहमद नूरानी काम कर रहे हैं। अब ये देखें, अहमद नूरानी जिसने ये स्टोरी ब्रेक की है, ये बेचारे को पाकिस्तान में उठा लिया गया था, क्योंकि ये इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में सच बोलना सबसे बड़ा जुर्म है। तो ये कुछ सहाफ़ी हैं, एजाज सैयद हैं, मोतीउल्लाह जान हैं। मोतीउल्लाह जान को तो अभी उठाया था इन्होंने, आपको पता ही है। मोतीउल्लाह जान को उठाया था, एजाज सैयद हैं, ऐसे ये कुछ सहाफ़ी रह गए हैं, बाकी तो सब हराम खोरी पे लगे हुए हैं। जैसे कराची का वो कामरान खान है, वो तो टोटल मद्दा सराई पे और हुकूमत की बस 24 घंटे चमचागिरी और आर्मी के बूट पॉलिश करने में ये सारे ये जर्नलिस्ट लगे हुए हैं, इंक्लूडिंग हामिद मीर, जिसके बारे में कहा जाता था कि बड़ा बहादुर है ये वो, लेकिन जिस दिन से उसको गोली लगी है और वो भी बांस की तरह सीधा हो गया और बूट पॉलिश करना उसका भी काम रह गया है। ये कुछ सहाफ़ी है जिसमें अहमद नूरानी को भी उठा लिया था और मारा वारा था बहुत आईएसआई ने, और फिर ये अब अमेरिका चले गए। अमेरिका में रहते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अब ये चूँकि अमेरिका में रहते हैं इसलिए सच बोल रहे हैं, क्योंकि ये पहले भी सच बोलते थे, पाकिस्तान में रहते थे तब भी सच बोलते थे और सुधरते नहीं थे। अब जो सच बोलता है वो मुल्क छोड़ के उसको जाना पड़ता है। लिस्ट लंबी होती जा रही है। सलमान हैदर साहब कनाडा गए मार खाने के बाद, अहमद वकास गोराया मार खाने के बाद हॉलैंड पहुँचे, गुल बुखारी को अगवा किया गया, जनरल की बेटी है, अगवा किया गया, उसके घर पर रेडें पड़ी, क्या क्या नहीं हुआ, वो बेचारी परदेस में आके बैठी है। मारवी सरमत पर परदेस आके बैठी हैं। मुबशिर जैदी अमेरिका में चले गए। ये सब सच बोलने वाले अमेरिका और इधर उधर चले जाते हैं। जब पाकिस्तान में होते हैं और ये सच बोलते हैं तो इनकी पिटाई होती है, लेकिन कोई इनके बारे में कोई बोलता नहीं है, चुपचाप सब मुंह देखते रहते हैं। जब मुल्क के बाहर जाके ये सच बोलते हैं तो उनकी सच को कोई इतना पजीराई नहीं मिलती, इतना कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता, या उनको कोई इतना प्रोजेक्शन नहीं मिलता। जैसे कि अब ये इतना बड़ा वाक़या है, एक थर्ड क्लास जनरल, जिसका कैरेक्टरलेस जनरल, आसिम बाजवा जैसा कमीना और बेकार आदमी, न कमीना खसलत आदमी आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। ये हमें पाठ पढ़ाता है और ये पूरे पाकिस्तान को सर्टिफिकेट बांटता है पेट्रियोटिज्म के। साला हराम खोर, आप देखो तो इसकी हराम खोरी, इसके भाइयों की, इसकी बीवी की। देखें, नवाज शरीफ ने करप्शन की ये डिक्लेयर नहीं किया, इकामा डिक्लेयर नहीं किया। कितने टोपी ड्रामे होते हैं सियासतदानों पे। फौज का तो कुत्ते के बच्चे जो भी करें कम है इनके लिए, ये कुछ भी कर सकते हैं, दे आर अलाउड टू डू एनीथिंग। और हरामी साले हमें हमें पेट्रियोटिज्म का वो देते हैं, साले अपने बच्चों को हराम खिलाते हैं। ये पाकिस्तानियों के जो आज पाकिस्तान डूबा हुआ है, जो पाकिस्तान तबाह हाल है,
اس تباہال مقبرے میں سے انہوں نے ساری دولتیں نکالی ہیں، پاکستان فوج کے ان حرامی جنرلوں نے. یہ ایک جنرل عاصم باجوہ کی بات نہیں ہے. اور یہ پیزا جو پاپا جون پیزا پہ اتنا زور لگا ہوا ہے کہ 130 فرانچائزیز ہیں عاصم باجوہ کی. یہ جو ٹوٹل ڈکلیئرڈ دولت ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ امریکی رجسٹری میں جو ڈکلیئرڈ ہے پوری، اس میں ان کی جو پراپرٹیز اور ان کی جو ڈکلیئر ایسیٹس ہیں باجکو کی اور یہ باجوہ گینگ کی، یہ بہت بڑا گینگ ہے، مافیا ڈان ہے یہ سالا. انہوں نے انسانوں کو مارا ہے. یہ درندے ہیں سالے. چاہے یہ جو بھی باجوے بیٹھے ہیں، یہ امریکہ میں بیٹھ کے یہ سب دیکھ رہے ہیں آج کل، واچ کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف کون بول رہا ہے. کیونکہ یہ سب آج ٹوپی ڈرامے کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ہم سیلف میڈ ہیں. یہ نواز شریف کو گالیاں دیتے تھے اور یہ باجوہ کا کیمپین چلاتے رہے ہیں یہ لوگ. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو پیزا شاپس ہیں، 130 فرانچائزز ہیں، وہ تو ٹوٹل ڈکلیئرڈ ایسیٹس کا 10-15% ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. ٹوٹل تو بہت زیادہ ان کی فارچیون ہے. بھائی امریکہ میں ان کے شاپنگ سینٹر کس کو کہتے ہیں یار؟ یہاں ایک دکان خریدنے کے لیے آدمی پوری زندگی محنت کرتا ہے تو نہیں خرید سکتا. ان کے شاپنگ پلازے ہیں امریکہ میں، کینیڈا میں پراپرٹیاں ہیں، گلف میں ان کی پراپرٹیاں ہیں. یہ بزنس کرتے ہیں پراپرٹیز کا، بڑے بڑے پلازے گلف میں بنا کے بیچتے ہیں اور چیزیں کر رہے ہیں. اور یہ سب صرف ڈکلیئرڈ ہے. اب حرام کی دولت کمانے والوں کا آپ کو بھی پتہ ہے کہ 10% بھی ڈکلیئر نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس چھپانے کی جگہ ہوتی ہیں. تو ابھی تو جو ڈکلیئرڈ ہے یہ تو کئی بلینز آف ڈالر کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ایک جنرل کی بات ہو رہی ہے. ایسے آپ کو امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ میں بھرے پڑے ملیں گے، آپ کو بھرے پڑے. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں. دیکھیں یہ ایک صاحب ہیں اپنے، انہوں نے پاکستان میں ایک ہوتا ہے پلی بارگیننگ. پلی بارگیننگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کرپشن کریں، لوٹ مار کریں، ملک کا بچا دیں، خوب لوٹ مار کریں، اور جب پکڑے جائیں تو آپ کہو کہ میں آپ کو 15% واپس کر دیتا ہوں. معاملہ رفع دفع. 15% پہ گورنمنٹ آف پاکستان ان کو معاف کر دیتی ہے جب کرپشن پکڑی جاتی ہے. بلیو می دس از بنانا ریپبلک آف پاکستان. ایک صاحب ہیں لیفٹیننٹ جنرل نوید زمان، انہوں نے 2016 میں پکڑے گئے کہ بھائی آپ نے یہ کرپشن کی، یہ لوٹ مار کی. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ لو 3 بلین روپیز آپ کو ہم دے رہے ہیں واپس، 15%. پلی بارگن ہو گیا، کام ختم. پاک صاحب دھل کے آ گئے. باقی رہ گیا اللہ کو بنانا، تو وہ کون سا مسئلہ ہے، جا کے حج عمرہ کر کے آ جاتے ہیں، ختم کہانی ان کی. اللہ بھی راضی. اسی طرح تو یہ مذہبی چورن بیچ کے نعوذ باللہ یہ اللہ کے ساتھ بھی مذاق کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ سب اسی طرح چلتا ہے. وہ مسلمان تو ہے ہی بے وقوف، کلمہ پڑھ لیا بات ختم. کیونکہ میں یہاں پہ آ کے میرا بھی بڑا اسلام سے اختلاف ہوتا ہے. بات آرمی پہ ہے، لیکن میں یہ بولنا ضرور چاہوں گا کہ ابھی مولانا الیاس قادری صاحب ہیں، یہ سنی تحریک، سنی مدنی چینل ہے نا، اس کے روح رواں ہیں، اور ان کا پورا مدنی قافلہ اور سارا ان کا حساب کتاب ہے. یہ اہل سنت پاکستان کے بریلوی جماعت کے سب سے بڑے امیر ہیں. یہ ابھی ایک جگہ فرما رہے تھے، میں نے ان کی ویڈیو دیکھی کہ نشتر پارک میں 2006 میں دھماکہ ہوا تھا. نشتر پارک کراچی، جہاں پہ جمشید ٹاؤن میں، جہاں پہ میں میئر تھا، اسی وقت کی بات ہے. یہ ربیع الاول کا جلوس ہوتا ہے نا جو، تو جلوس کا اختتام ہوتا ہے نشتر پارک میں. وہاں پہ سارے سنی لیڈرز وغیرہ بیٹھے تھے اور وہاں پہ جلسہ ہو رہا تھا مذہبی. اس میں دھماکہ ہوا تھا، اور میں ظاہراً وہاں کا میئر تھا تو میں بھی ادھر ہی موجود تھا، اور یہ ساری چیزیں میری آنکھوں دیکھی. اور اس میں کئی سنی لیڈرز کا انتقال ہوا تھا، بقول ان کے شہادت کہتے ہیں وہ. بہرحال جو بھی تھا، ایک بڑا دردناک واقعہ ہوا تھا جس میں بڑے نقصان ہوا تھا سنی لیڈرشپ کا. تو اس میں وہ ایک مولوی صاحب ہیں علامہ شاہ تراب الحق، مرحوم، اب تو انتقال ہو گیا ان کا. تو علامہ شاہ تراب الحق ایک زمانے میں MNA بھی رہے تھے اور میرے علاقے سے رہے تھے، اور میرا ان سے بڑی قرابت داری تھی. میں نے اپنا جو 7واں حج کیا ہے نا، وہ علامہ شاہ تراب الحق صاحب کے ساتھ انہی کے ٹینٹ میں کیا تھا، اور یادگاریں ہیں. تو بہرحال علامہ یہ مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں کہ جب یہ نشتر پارک کا دھماکہ ہوا
تو نماز ہو رہی تھی اور نماز کی امامت علامہ شاہ تراب الحق کرا رہے تھے، تو دھماکہ ہو گیا، چیخو پکار ہو گئی، درجنوں لوگ مر گئے، لیکن علامہ شاہ تراب الحق صاحب نے اپنی نماز نہیں توڑی اور نماز پوری کی، اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ اس کو بڑا اچھے اس میں کر رہے تھے کہ یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے ایمان اور یہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ میرا اختلاف ہے نا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک دھماکہ ہوا ہے، جب آپ کو پتہ ہے نماز کے دوران کہ ایک دھماکہ ہوا، اتنی بڑی تباہی مچی ہے، تو اب انسان بچاؤ گے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو رحیم و کریم ہے نا۔ اللہ نے تو قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے، تو آپ نماز جاری رکھتے ہو اور انسان کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ عبادت بہت ضروری چیز ہے، لیکن انسانی زندگی زیادہ ضروری ہے۔ ویسے ہی ہے جیسے یہ صاحب فرماتے ہیں، آپ ذرا ان کی بات سنیں اور پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ As far as sin is concerned, and please understand this message very, very clearly. Of course, it's all sin, it's all haram, none of it is good and accepted. But for the sake of understanding, because many of us, we see a brother that's selling drugs, we see a brother that maybe murdered another brother, and we say, look at these people, look how rubbish they are. Habibi, let me tell you something in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. As far as sin is concerned, yeah? The one that sells drug, good or bad? Just very quickly, good or bad? Bad. How about the murderer? How about the one who commits adultery, zina? What about the one who rapes a child? What about the one who drinks alcohol? What about the one who does the biggest of the kabair? Good or bad? This person, one person that commits all of these sins, he commits all of these sins on a daily basis, but he prays, is better in the eyes of Allah than the one that doesn't commit any of these sins but doesn't pray. اب دیکھیں یہاں پہ میرا اختلاف ہے نا، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک گناہ گار ہے، وہ گناہ گار ہے، اس کو آپ صرف کلمہ پڑھنے سے معاف نہیں کر سکتے، یا وہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ اللہ جو منصف ہے، اللہ جو اتنا رحیم و کریم ہے، وہ ایسے کوئی صرف اس لیے کہ ایک آدمی نے دنیا جہاں کے گناہ کیے ہیں، غلط کام کیے ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ وہ نماز پڑھتا تھا اور وہ کلمہ پڑھتا تھا، اس لیے اس کے سارے گناہ معاف ہیں، میرا یہاں پہ اختلاف ہے۔